اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ذی الحج کی اس پرنور ساعتوں میں الحمدللہ ARYQTV پیش کر رہا ہے خصوصی پروگرام کعبے کی رونق۔ یہ وہ رونق ہے کہ جو روز ازل سے ایسی نمایاں ہے کہ اہل ایمان کے دلوں پر اس رونق نے ہمیشہ اپنے انوار و تجلیات کو جو ہے ظاہر کیا ہے، اور تا صبح قیامت یہی وہ رونق ہے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ رہے گی۔ ہر اہل ایمان کی خواہش یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، سعی کرے صفا مروہ کی، ان زیارات مقدسہ پر پہنچے جہاں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ماہ ذی الحج کے آنے سے پہلے ہی ایک ایسی فضا بن جاتی ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شجر حجر انسان ہر جگہ سے یہ آواز سنائی دیتی ہے، یہ گونج سنائی دیتی ہے۔ اور ARYQTV اس مبارک موقع پر اس پروگرام کو پیش کر کے، جس میں حمد و نعت و مناجات شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء حضرات، اسکالرز حضرات یہاں موجود ہوں گے جو اس ماہ مبارک اور حج بیت اللہ کے حوالے سے اور پڑھے ہوئے کلام میں جو موجود بہت سی چیزیں ہیں، جو کہ وہ باتیں کہ جو بہت دو مصروں میں ایک شاعر کہہ جاتا ہے، اس کی تشریحات بھی انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔ ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تو وہ پینل ہے کہ جو اہل علم کا پینل ہے اور اہل دانش و بینش ہے ماشاءاللہ، ان سے ہمیشہ ہم رہنمائی لیتے ہیں ہر پروگرام میں، اور سال ہر سال سے یہ ARYQTV کا طریقہ کار رہا ہے کہ علماء حضرات کو ضرور مدعو کیا جاتا ہے تاکہ اپنے علم میں بھی اضافہ کیا جا سکے اور ناظرین تک بھی بہترین مواد فراہم کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، محمد وقاص قادری موجود ہیں، محمد وسیم موجود ہیں، اور برہان علی قادری تشریف فرما ہے۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، علماء حضرات کی اجازت سے حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں، اور حمد رب جلیل پیش کریں گے محمد وقاص قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو تیری رحمت کا منکر ہوں، وہ میرا دل نہیں مانگنا آئے جسے کو وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم پرور کر میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں، انصاف کے قابل نہیں۔
حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے رحمت کی جانب لذت غرم عاصیوں مسکین و مجرم ہو رہے گئے محترم یہ تیری شان کریمی یہ تیرا لطف و کرم بڑھ رہے گئے تیری جانب تیرے بندوں کے قدم مولا تیری رضا تیری خوشی تیرا کرم تمنا کر کے نا تمنا کر کے نا اے خدا بندہ برم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مقدر سے اگر عرفات کا مدادی ہو مقدر سے اگر عرفات کا مداد نصیب یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر ہادی نام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے سبحان اللہ۔ تو جناب حمد رب جلیل پیش کی گئی، محمد وقاص قادری نے یہ حمد پیش کی، اور ہم جب پڑھی جائے اور کوئی حاجی یعنی کہ مطاف میں ہو یا عازم ہو حج کے لیے، یا پھر کوئی معتمر ہو، اس کا یہ ارادہ ہو اور حمد پڑھ رہا ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے ایک اہل ایمان کے دل میں، اس کے وجود پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا اور اکثر دیکھتے ہیں یہ سلسلہ، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کروں کہ جہاں پر حمد و ثنا کی بات آتی ہے، اچھا ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو شکر بھی پسند ہے، حمد بھی پسند سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایک میجر ڈفرنس یہ ہے کہ شکر نعمت کے جواب میں ہوتا ہے، لیکن حمد نعمت کے جواب میں نہیں ہوتی۔ مولا ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو حمد و ثنا یسبح للہ آپ نے پڑھا، اس طرح قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے۔ اچھا دوسری بات جو لبیک کی ہے، لبیک اس کی چاشنی ویسے بھی ہے عام زندگی کی روٹین میں، لیکن جو عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے، جب وہ لبیک پڑھتا ہوا جاتا ہے تو اس کی چاشنی رگو پے میں اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ ما من یلبی، کہ جو بھی بندہ جب تلبیہ پڑھتا ہے نا، لبیک پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں تلبیہ، تلبیہ، بالکل۔ تو فرمایا کہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو حد نگاہ تک حدیث پاک ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ شجر یعنی درخت ہوں یا حجر ہوں یعنی پتھر ہوں، دنیا کی تمام مخلوقات اس کے ساتھ لبیک میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، لبیک بظاہر پڑھنا بہت آسان ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کا مطلب یہ کہ لبیک اللہم لبیک، کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی، تیری بارگاہ میں کوئی شریک نہیں ہے، ساری حمد و ثنا ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بظاہر پڑھنا یہ بہت آسان ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر پوچھیں کہ لبیک پڑھنا کیا ہے، آپ جب بھی احرام زیب تن فرماتے نا اور اس کے بعد لبیک پڑھنے کا موقع آتا تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام باقر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، جن کے صدقے میں ہماری شفاعتیں ہونی ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ حضور لبیک کیوں نہیں پڑھ رہا ہے تو روتے ہوئے عرض کرتے، فرماتے کہ میں لبیک کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اور وہاں سے لا لبیک کی آواز آ جائے۔ اور آخری بات اس ضمن میں عرض کروں کہ ایک بوڑھا شخص، ایجڈ شخص طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، بار بار آتا ہے، ایک نوجوان اسے دیکھتا ہے کہ یہ بار بار لبیک کہتا ہے تو اور روتا ہے، تو کہا، اس سے پوچھا کہ تو بار بار لبیک کہتا ہے، روتا کیوں ہے، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کہا میں جب بھی لبیک کہتا ہوں تو وہاں سے لا لبیک کی آواز آتی ہے۔ تو کہا کہ تو یہاں سے ہٹتا کیوں نہیں؟ کہا کہ اس بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ ہے ہی نہیں کہ جہاں میں لبیک کہوں۔ تو اسی وقت جب اس نے لبیک کہا تو وہاں سے آواز آئی کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ کہ اس نے لبیک کی خصوصیات کو جان لیا کہ لبیک ہے کا۔ آخری بات میں عرض کروں، لبیک ہے کیا چیز ہے، آخری بات عرض کروں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب جاتے تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا ہماری زندگی میں اس لحاظ سے شامل ہو جائے، ہماری زندگی کا معمول یہ جملہ اس لحاظ سے بن جائے کہ جب بھی آذان ہو تو ہماری طرف سے لبیک کی آواز آ جائے کہ میرے رب میں حاضر ہوں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات متوجہ ہوں تو ہمارا سر جھک جائے اور لبیک کی آواز آ جائے کہ لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں تیرے ہر حکم کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا خوبصورت، کیا روحانی اور عرفانی مختصر اور جامع گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے۔ اور یہ کہنا بظاہر بہت آسان لگتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا نازک مرحلہ ہے اہل ایمان کے لیے، چونکہ مومن کی زندگی خوف اور امید کے مابین رکھی گئی ہے۔ خوف یہ کہ اللہ رب العزت کی خشیت اس کے دل میں ہو، اور امید یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، سلسلہ کلام کو بھی جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کلاموں کو بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ کعبے کی رونق آج
ایک بار پھر یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ رونقیں ہمیں حرم کعبہ میں نصیب فرمائے کہ ہم دیکھیں کعبۃ اللہ کو اور کہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں. دل بکوئے تو یا رسول اللہ، دل بکوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ. بر لبے ذوالجلال والاکرام، بر لبے ذوالجلال والاکرام، گفتگوئے تو یا رسول اللہ، گفتگوئے تو یا رسول اللہ. اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کند، اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کند، کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ، کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ. سرمئے چشم قدسیاں باشد، سرمئے چشم قدسیاں باشد، خاک کوئے تو یا رسول اللہ، خاک کوئے تو یا رسول اللہ. دل بکوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد وسیم وسیع. کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے. ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے، ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے. کملی والے کے کرم کی اور بے عمل ہوں پاس پاس، بے عمل ہوں پاس میرے، کچھ نہیں کچھ نہیں، بے عمل ہوں پاس میرے، کچھ نہیں. لاج والے لاج تیرے ہاتھ گئے، لاج والے لاج تیرے. میں تو نادان تھا دانست تب کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان، میں تو نادان تھا دانست تب کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا. لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، کملی والے کے کرم کی مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں. آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمینہ کا لال میرے نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے. جلوائے سرکار کی خیرات ہے،
جلوائے سرکار کی خیرات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ میں اس تسلسل سے، اس فضا سے ابھی نکلا نہیں ہوں جس فضا میں قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے ہمیں داخل کیا، اور اسی منظر میں ابھی گم ہے۔ میں اسی سے کشید کرتے ہوئے کچھ روشنی اور کچھ فیض میں قبلہ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی خدمت میں جاننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب حمد پڑھتا ہے انسان تو ایک فضا میں بھی اس کو روحانیت محسوس ہوتی ہے اور روحانی بالیدگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فضول گفتگو میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یا تو خاموش ہوتے ہیں، یا پھر یہ اگر گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر حمد رب جلیل جاری و ساری رہے تو بندے پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا اپنے جواب سے پہلے وہ منور بدایونی کے اشعار بھی اگر ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے برادر محترم حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی بھائی نے ہمارے جس خوبصورت پیرائے میں عقیدہ توحید کو بیان سبحان کیا اللہ، سبحان اللہ، ہے، عقیدہ لبیک کو بیان کیا ہے، اور حاضری کے سلیقے کو بیان کیا ہے، واہ۔ اور حضور کی بارگاہ میں ندامت کو بیان کیا ہے کہ اس راستے سے جا کر اللہ کے راستے میں جاؤ، کیونکہ ندامت اور توبہ قبول ہی وہیں سے ہوتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جائے اللہ کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قرآن گواہ ہے۔ بالکل۔ میں اگر آیات قرآنی اور حدیث کی طرف جاؤں گا تو ایک طوالت طویل ہوگی۔ ہاں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے معاملات حمد کے، اور حضور کی بارگاہ سے جو کچھ بھی صحابہ نے سیکھا، اللہ اللہ، ایک ہی تو سیکھا ہے، ہاں۔ اور وہ یہ کہ حضور سے محبت اور حضور کی اطاعت اور حضور کی بارگاہ میں ندامت، اور ان کی بارگاہ سے سیکھ کر رب کے سامنے سجدہ کیسے کیا جائے تاکہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، تو لبیک اور صادق کے جب معاملات ہوتے ہیں تو جب لبیک کسی بندے نے کہا تو صادق کی آواز، یا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے کہ وہ وقت نہ آئے کہ لا لبیک کی بات ہو، یا بدنصیبی کی کوئی اور کیفیت ہو، حج مردود ہو جائے، تو اس سے بچنے کا سلیقہ کیا ہے؟ بزرگان دین نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں تو آپ کا دل پھر غیر اللہ سے پاک ہو، اللہ اکبر، پھر کسی اور کا کوئی تصور نہ ہو، لیکن ایک تصور ہو، اور وہ ہو کملی والے کا تصور۔ سبحان اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہ کعبے کا کعبہ کیسے کعبہ دکھلاتا ہے؟ حضور کی آنکھوں سے جو کعبہ دیکھتے ہیں، حضور کی آنکھوں سے جو اللہ کی توحید اور محبت کا سلیقہ سیکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہی تو اصل میں کامیاب لوگ ہیں جن کے لیے فقط فاز فوزا عظیمہ کی سند مل گئی انہیں۔ کیا کہنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس زمین پر بھیجا تو اسے ایک ہی سلیقہ سکھلایا تھا کہ ان لوگوں میں رہنا جو اطاعت گزار ہوں۔ اور اطاعت کا سلیقہ کہاں سے سیکھو گے؟ توحید سے محبت کا سلیقہ کہاں سے سیکھو گے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اللہ، تو یہ کعبہ شریف جانا کیسے ہے، اور سروں کو جھکانا کیسے ہے، اور بقول منور بدایونی کے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ارشاد، کہ وہ اشعار تو بہت طویل ہے جی جی جی، کہ خدا کے بعد یہ سلیقہ سیکھا ہے نا، خدا کے بعد نکلتا ہے منہ سے نام تیرا، سبحان اللہ، خدا کے بعد نکلتا ہے منہ سے نام تیرا، وظیفہ پڑھتی ہے مخلوق صبح و شام تیرا، بے شک، یہ مہر و ماہ تیری رفتوں کو کیا جانے، میری نگاہ سے پوچھے کوئی مقام تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا۔ تو رضا تو سخن ختم کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب ادب کی منزلیں آ جاتی ہیں تو وہاں پر سر جھکا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اب الفاظ
ختم ہو گئے میرے آنسو آپ کی نظر بھائی کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی تشریح بھی بیان فرما دی آپ نے، اور حمد سے متعلق جتنی خوبصورت باتیں آپ نے ان دونوں اسکالر سے سنی ہیں، یقیناً یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا جا رہا ہے، چونکہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، یہ بڑی مقدس راتیں ہیں، بڑے مقدس ایام ہیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا پر بات ہو رہی ہے، مناجات پر بات ہو رہی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب، کعبے کی رونق اس پروگرام، خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ذی الحج کا مہینہ اور یہ مبارک مہینہ، حج بیت اللہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، سنت ابراہیمی کی ادائی کا مہینہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کو دہرانے کا مہینہ، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ادائیں ہیں جو اس کے پیاروں نے ادا کر دی۔ اب تا صبح قیامت وہ ادائیں دہرائی جاتی رہیں گی، اللہ کو بندوں پر پیار آتا رہے گا اور اللہ اپنا کرم فرماتا رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں مناجات کی جانب اور پیش کریں گے محمد برہان قادری۔ خوشا دل حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا دل حرم پاک کی فضا میں تھا، کیا بات، واہ۔ زبان خاموش تھی، دل خاموش تھی، محو التجا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی التہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی التہا میں تھا، دھڑک رہا ہے میرے ساز و روح پر اب بھی، دھڑک رہا ہے میرے ساز و روح پر اب بھی، وہ
نغمہ جو لبیک کی صدا میں تھا وہ ایک نغمہ جو لبیک کی صدا میں تھا اور مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا یاد حرم کے عنوان سے یہ کلام لکھا گیا اور اس کلام میں جیسے مفتی قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے پہلے جواب میں ابتدائی جواب میں بات ارشاد فرمائی کہ حمد و مناجات اور ہم تو یعنی اللہ کی تعریف اور مناجات وہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کے حوالے سے جو بندے کا راز و نیاز ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ہدیہ تشکر ہے اس کو جو مناجات کا ایک رنگ دیا گیا ہے اور مختلف کلاموں میں کیا کہیے گا مفتی صاحب مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارہا لوگ جاتے ہیں جیسے مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ آپ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں اور جتنے لوگ ہیں بارہا جاتے ہیں لیکن اس میں جیسے ہی وہ لوٹتے ہیں اپنے وطن پھر سے حرم کی وہ فضائیں یاد آنے لگتی ہیں پھر انسان یہی کہتا ہے خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا وہی فضا اس کو تڑپانے لگتی ہے اور وہی اس کو ایک طریقے کی وہی یادیں اس کو اس کے دل کو جو ہے راغب کرتی ہیں اس فضا کی جانب کیا کہیے گا اس کلام کے حوالے سے بھی فرمائیے اور مومن کی ایک دل کی جو کیفیت ہے اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بہت شکریہ رئیس بھائی دنیاوی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو ایک ظاہری خوبصورتی ہے اور ایک روحانی ایک اٹریکشن ہے خوبصورتی ہے جی 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 اللہ رب العالمین نے یہ دونوں طرح کی خوبصورتی اور دونوں طرح کی جو کشش ہے حرم پاک میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ رکھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں نا جتنا بھی کوئی خوبصورت مقام ہوگا پرفضا مقام ہوگا تو وہاں چند مرتبہ اگر چلے جائیں گے ہم تو ایک طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے کہ نہیں اب کسی اور جگہ جائیں اور کسی اور اچھی جگہ جائیں گھومنے پھرنے کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے لیکن حرمین طیبین میں اللہ رب العالمین نے یہ کمال رکھا ہے یہ خوبصورتی اور کشش رکھی ہے کہ انسان پوری زندگی سفر کرتا رہے پوری زندگی آنا جانا رہے ہر مرتبہ وہ رخصت ہوتے ہوئے آنسوؤں سے خراج پیش کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی دعا ہوتی ہے کہ الہی پھر مجھے بلانا پھر مجھے شہادت عطا فرمانا یعنی ہر مرتبہ جانے میں وہ ایسی کیفیت ایک نئی کشش ہوتی ہے اور تازگی ہوتی ہے کہ گویا وہ پہلی مرتبہ یہاں آ رہا ہے سبحان اللہ اور جتنی مرتبہ جائے اس کی کشش میں اور اس کا جو ایک کیفیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اکتاہٹ اور بیزاری نہیں آتی بلکہ زندگی کا مقصد اور مطمع نظر ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان بار بار وہاں جائے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سفر میں دیکھے نا کہ ایک عشق و محبت کا سفر رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے متعلق جتنے بھی آسائش کی چیزیں ہیں جتنی پیار محبت کی چیزیں جن کی محبت اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں اس کی فطرت میں ودیت فرما دی مثال کے طور پہ اس کی اولاد کی محبت ہے گھر والوں کی ہے مال و دولت کی محبت ہے اس کی اپنی جان سے متعلق ایک اس کا خیال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم اس سفر محبت میں دیکھیں سفر عشق میں دیکھیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے خالصتاً اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مقام کی زیارت کروں وہاں جا کر صحبتیں برداشت کروں مشقتیں برداشت کروں اور ایک اجنبیت ہے
اور ایک کیفیت یہ ہے کہ گھر کا کوئی وہاں موجود نہیں ہے, رشتہ داروں میں کوئی موجود نہیں ہے, جان پہچان کا کوئی موجود نہیں ہے, لیکن ایک کشش ایسی ہے کہ اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی, اور پھر اس کے سفر میں کسی بھی قسم کی اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا, بلکہ کیفیت یہ ہے کہ وہاں چاہے وہ رنگ و نسل کے امتیازات نہیں ہیں, کسی بھی حسب و نسب یا دیگر اس طرح کے معاملات میں اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. اور پھر مال سے متعلق ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مال کی محبت بھی رکھی ہے, لیکن پوری زندگی انسان ایک متوسط طبقے کا بھی اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی حیثیت بن جائے. اگر وہ عمرے کے قابل ہوتا ہے, اگر اس کے پاس اتنا مال آتا ہے کہ وہ عمرہ کر سکے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کر کے آئے, اور اگر اس کی حیثیت حج کی ہے تو وہ حج کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. یعنی مال کو جمع کر کے رکھتا ہے, اپنی کئی وہ آسائش کی چیزیں اس کو پشے پش ڈال دیتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز نہ بھی حاصل ہوئی تو زندگی گزر جائے گی, لیکن میں نے اس سفر کا اہتمام کرنا ہے, وہاں کی زیارت کرنی ہے. اور پھر اپنی جان سے متعلق دیکھیں نا, ہر شخص آسائش چاہتا ہے, آرام و سکون چاہتا ہے. اس سفر میں ہم دیکھیں کہ گرمی ہے, اور ایک کیفیت یہ ہے کہ 2 چادروں میں انسان نے اپنے آپ کو وہ ایک ملبوس کیا ہوا ہے, اور پھر وہاں کی آسائش والا کوئی اہتمام نہیں ہے. خیموں میں ہم دیکھیں, اور وہاں کی گرمی کا اگر معاملہ دیکھیں, پیدل سفر کی تھکاوٹ ہم دیکھیں, یہ ساری چیزیں انسان برداشت کر لیتا ہے, مشقت برداشت کرتا ہے, اپنی جان پر اس طرح کے صحبت کا معاملہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں وہاں کی زیارت کروں, اس سفر کا اہتمام کروں, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کروں. اور پھر انہی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر یہ ایک سند عطا فرمائی جاتی ہے, اعزاز و شرف عطا فرمایا جاتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے گا, تو پھر جب وہ یہاں سے جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے سابقہ جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ وہ ایسے یہاں سے لوٹتا ہے کہ گویا اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. تو اس لیے اس سفر کی جو اس کے تقاضے ہیں, اس کے آداب ہیں, اس کو اگر پورا کیا جائے گا, اس کے لوازمات کو پورا کیا جائے گا, تو اللہ رب العالمین اس کی کما حقوق میں برکت عطا فرمائے گا. مفتی صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ تشریف لائے, قبلہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب, بہت ہی خوبصورت کلام فرمایا ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے, اور تینوں ثنا خانوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی عقیدتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی. تو حج بیت اللہ 2023 کے موقع پر یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نہ جانے کتنے ہی عازمین حج اس وقت حرم پاک میں موجود ہیں, حرمین طیبین میں موجود ہیں, نہ جانے کتنے ہی سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں, اور ہر قدم پر یہی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جاری و ساری ہے. ہم آپ سے رخصت لے رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.